غلط پروپیگنڈا ہے۔ حضور کی زندگی میں تاریخ لکھنے والے اور تذکرہ لکھنے والے اور غزوات کی کتابیں لکھنے والے اور غزوات سے دلچسپی رکھنے والے، دراصل غنائم سے دلچسپی رکھنے والے، انہوں نے لکھا کہ صاحب 64 جنگیں ہوئیں، کسی نے لکھا 74 جنگیں ہوئیں، کسی نے لکھا 84 تک کی روایتیں ہیں۔ پوچھئے ان سے کہ ان 84 مہم جوئیوں میں، ان 84 مہموں میں جنگی مہمیں تھیں ہیں، لیکن خون ریزی کتنے میں ہوئی؟ اس لیے کہ جیسے ہی جنگ کا تصور آتا ہے فوراً معلوم ہوتا ہے کہ خون ریزی بہت ہوئی۔ تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے۔ کہاں 84 اور کہاں 9 کی تعداد یاد رکھیے گا، 9، صرف 9 جنگوں میں خون زمین پر ٹپکا۔ 84 جنگوں میں، لڑائیوں میں صرف 9، اور ان 9 میں بھی کتنا خون ٹپکا یہ بھی بتا دوں، کتنا خون زمین پر بہا۔ حیرت ہوگی آپ کو۔ تاریخ کو صحیح تجزیے کے ساتھ پڑھیں۔ میں دونوں روایتیں پڑھ دیتا ہوں، جس کو میں صحیح جانتا ہوں اور مانتا ہوں تجزیے اور تحقیق کے بعد، وہ یہ ہے کہ یہ 9 لڑائیوں میں جانبین سے، دونوں طرف سے، یعنی جو لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میدان میں جاتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے، اور جو ان کے مقابلے پہ آتے تھے اور وہ زیر شمشیر جان گنوا دیتے تھے، ان سب کی کل تعداد 9 جنگوں میں، یا سوچئے 84 جنگوں میں، کل تعداد 400 سے کچھ کم ہے۔ کچھ ہوش آیا؟ 400 سے کچھ کم، کچھ کم۔ اور اگر وہ روایت مان لیں جس میں بڑے مبالغے ہیں تو تقریباً 1400 یا 1500 یا 1600، اس سے کچھ کم، 1600۔ دنیا نے ترقی کے بعد جو جنگیں لڑی ہیں اور آج جو دنیا میں ہو رہا ہے، روس اور یوکرین کی جنگ میں کتنی جانیں جا رہی ہیں، ویتنام میں کتنی جانیں گئیں، جنگ عظیم اول میں کتنی جانیں گئیں، دوسری جنگ عظیم میں کتنی جانیں گئیں، کتنی جانیں جا رہی ہیں۔ ان کو، ان خون ریز خونخوار سرمایہ پرستوں کو یہ حق ہے کہ پیغمبر کی زندگی پہ اعتراض کریں؟ انہیں یہ حق ہے کہ یہ کہیں کہ پیغمبر اسلام شمشیر کے زور پہ پھیلا؟ اسلام جہاں ضرورت پڑی وہاں شمشیر کے ذریعے سے محفوظ رکھا گیا، ورنہ اسلام صرف صبر اور رحمت کے ذریعے سے پھیلایا گیا۔ رحمت اور محبت کے ذریعے سے پھیلایا گیا۔ صبر اور شمشیر کے ذریعے سے تو اسلام کو صرف محفوظ رکھا گیا، وہ بھی جہاں ضرورت پڑی، ورنہ اب کیا کہوں، بہت سی باتیں رہ گئیں۔ محفوظ رکھنے کے لیے بھی اکثر انہوں نے شمشیر نہیں استعمال کی۔ یہ تو ایسے تھے کہ ان کے ایک ایک جوان میں نگاہوں میں وہ طاقت تھی کہ دیکھ لیں تو لشکر ٹھہر جائے۔ اور یہ کوئی پوئٹری نہیں ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، یہ کوئی نری خطابت نہیں ہے، یہ تو تاریخ کا زندہ منظر ہے۔ جیسے دل دھڑکتا ہے ویسے تاریخ کا دھڑکتا ہوا زندہ منظر ہے۔ کوئی آئے دیکھے کہ ابو طالب نے زندگی بھر تلوار نہیں اٹھائی، مگر کیسے محمد مصطفیٰ کی حفاظت فرمائی، نظر اٹھا کے دیکھ لیتے تھے تو کسی مشرک کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ محمد کے پاس آ جائے۔ خون کے پیاسے مشرک رسول اللہ کی جان کے در پہ، مگر ابو طالب بس۔ اور وہ بھی کیا روب تھا، کیا دبدبہ تھا، کیا ہیبت تھی، کیا شان تھی، کیا تجلی تھی، کیا جمال تھا ابو طالب کا، کیا جلال تھا ابو طالب کا۔ نگاہیں جھکی بھی رہتی تھی تو روب طاری رہتا تھا، اور نگاہیں اٹھ جاتی تھی تو فرار کر جاتے۔ جو شان ابو طالب کی تھی وہی ابو طالب کے بیٹے کی تھی۔ پہلی سب سے بڑی لڑائی، جنگ
پہلی سب سے بڑی جنگ کون سی مانتے ہیں مسلمان تاریخ والے؟ بدر؟ نہیں، غلط ہے۔ پہلی سب سے ہولناک جنگ، ہولناک لڑائی، وہ علی ابن ابی طالب نے صرف نظر کی قوت سے جیتی ہے، اور وہ شب ہجرت ہے۔ تاریخ کا دھڑکتا ہوا منظر، دل کی طرح دھڑکتا ہوا منظر، زندہ منظر۔ سب دشمن تھے نا رسول کے، رسول کی جان کے درپے تھے، رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، اور جتنے قبیلے تھے سب کے جوان شمشیر بکاف گھر کو حصار کیے ہوئے تھے۔ رسول اللہ تشریف لے گئے، امیر المومنین وہاں لیٹے ہوئے تھے۔ اب تفصیلات تو آپ جانتے ہیں۔ صرف خدا کی قسم ایک طالب علمانہ اعلان کر رہا ہوں، اگر صرف شب ہجرت کے واقعات اور ان کے اسرار اور ان میں چھپے ہوئے فضائل و مناقب پڑھتا رہوں تو عشرہ تمام ہو جائے گا، بحث تمام نہیں ہوگی۔ صرف ایک شب ہجرت کے واقعات، صرف ایک شب ہجرت کے واقعات۔ لیکن صرف اتنا عرض کر رہا ہوں اس وقت کہ یہ جو شمشیریں لے کے آئے تھے کس لیے آئے تھے؟ کہ آج رسول کا عبداللہ کے بیٹے کا خاتمہ کرنا ہے۔ رسول نہیں ملے، ملا کون؟ امیر المومنین۔ تو ان کا غصہ بڑھا ہوگا یا گھٹا ہوگا؟ بڑھا ہوگا نا۔ اور ایک ہی سامنے لیٹے ہوئے ہیں تو سب نے مل کے حملہ کرنے کی کوشش کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی؟ اتنے شریف تھے کہ علی کو چھوڑ دیا۔ جو محمد کی قدر نہ کرے وہ شریف بھی ہو سکتا ہے، جو محمد جیسے رحمت عالم کی قدر نہ کرے وہ شریف بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان میں کہاں کی شرافت؟ کہنا چاہیے کہ سب چاہتے تھے کہ علی ابن ابی طالب پہ ٹوٹ پڑیں۔ اتنی شمشیروں کو ایک نگاہ فرزند ابو طالب نے روکا۔ ابو طالب کے بیٹے کی نگاہ، خدا کی قسم۔